السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر قابل اعتراض مواد کا حوالہ دیتے ہوئے NCPCR کے چیئرمین نے سہارنپور کے SSP کو ایک خط لکھ کر دارالعلوم دیوبند کے خلاف FIR درج کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم NCPCR نے پولیس کو دارالعلوم دیوبند کے خلاف FIR درج کرنے کی ہدایت دی ہے۔ NCPCR چیئرمین پریانک کانونگو نے سہارنپور کے SSP کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں دہشت گرد تنظیم غزوہ ہند کا ذکر ہے، جو کہ قابل اعتراض ہے۔ ہندی نیوز پورٹل امر اجالا کی ایک رپورٹ کے مطابق اپنے خط میں پریانک کانونگو نے لکھا ہے کہ دارالعلوم نے غزوہ ہند کو ایک جائز ادارہ قرار دیا ہے۔ اس کی ویب سائٹ پر مبینہ قابل اعتراض مواد کے تعلق سے اتر پردیش حکومت کو کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ قانون گو کے مطابق ویب سائٹ پر جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ NCPCR کے لیے تشویشناک ہیں۔ فتوے میں غزوہ ہند کے تصور پر بحث کی گئی ہے، جو مبینہ طور پر ہندوستان پر حملے اور شہادت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اپنے خط میں انہوں نے جوینائل جسٹس ایکٹ 2015 کی دفعہ 75 کی مبینہ خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ قانون گو کے مطابق دیوبند کا فتویٰ بچوں میں اپنے ہی ملک کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کر رہا ہے۔ اس سے بچوں کو غیر ضروری ذہنی اور جسمانی تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے CPCR ایکٹ 2005 کے سیکشن 13(1) کے تحت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دارالعلوم کی ویب سائٹ پر اس طرح کے مواد کی اشاعت نفرت کو ہوا دے سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے قابل اعتراض مواد کی تشہیر سے پیدا ہونے والے کسی بھی منفی صورتحال کے لیے ضلعی انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ پریانک کانونگو نے سہارنپور کے SSP کو 3 دن کے اندر کارروائی سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا ہے اور تعزیرات ہند ویجونائل جسٹس ایکٹ 2015 کے تحت کارروائی کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ تو دوستو، یہ ہے معاملہ پورا کا پورا دارالعلوم دیوبند سے جڑا ہوا۔ اب میں آپ کو وہ فتویٰ بھی دکھا دیتا ہوں اسکرین کے اوپر کہ جس فتوے کو لے کر کے FIR درج کرنے کے حکم دیے گئے ہیں۔ تو آپ اخیر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے، آپ فتویٰ بھی دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ عنوان: میرا سوال یہ ہے کہ کیا حدیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے؟ جو بر صغیر میں ہوگا اور جو اس میں شہید ہوگا وہ عظیم شہید ہے، اور جو غازی ہوگا وہ جنتی۔ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ سوال: میرا سوال یہ ہے کہ کیا حدیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے؟ جو بر صغیر میں ہوگا اور جو اس میں شہید ہوگا وہ عظیم شہید ہے، اور جو غازی ہوگا وہ جنتی۔ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ تو اس کا جواب آیا تھا دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، جبکہ یہ فتویٰ پرانا ہے۔ سیاہ ستہ کی مشہور کتاب سنن نسائی میں امام نسائی نے مستقل باب باندھا ہے غزوہ ہند۔ اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو دوستو، جو روایت لکھی ہوئی ہے فتوے کے اندر، اس کا میں ترجمہ بھی آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے غزوہ ہند اپنی زندگی میں پایا تو میں اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں سب سے افضل شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں زندہ لوٹ آیا تو میں جہنم سے آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوں گا۔ تو دوستو، یہ ترجمہ ہے اس حدیث کا جو فتوے میں ذکر کی گئی ہے حدیث، اور اسی فتوے کو لے کر کے اب FIR درج کرنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ یہ اسی غزوہ ہند کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ واللہ عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، امید کرتا ہوں پوری بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کے اوپر ایک بہت ہی پرانا فتویٰ پڑا ہوا ہے، اور وہ غزوہ ہند کے متعلق ہے۔ اسی کو لے کر کے دارالعلوم دیوبند کے خلاف اب ایکشن لینے کی تیاری کی جا رہی ہے، FIR درج کرنے کے حکم دیے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا معاملہ بنتا ہے۔ جیسا بھی ہوگا آپ کو انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ خیر، اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس خبر کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔